بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص مومن ہو، کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو؟ نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے تمام دنیا جہان کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا۔ مراد اس سے اہل اسلام ہے جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ ہیں۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس آیت میں لفظ اصطفینٰ سے امت محمدیہ کی سب سے بڑی اور عظیم فضیلت ظاہر ہوئی، کیونکہ لفظ اصطفاء یعنی انتخاب قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اصطفاء میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ شریک فرما دیا۔ اگرچہ اصطفاء کے درجات مختلف ہیں، انبیاء اور ملائکہ کا اصطفاء اعلیٰ درجہ میں ہے اور امت محمدیہ کا بعد کے درجہ میں ہے۔ معارف القرآن گویا اس امت کے ہر فرد کو اس خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے جو پہلے صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملنے سے یہ ذمہ داری بھی ہر مسلمان پر عائد ہو گئی کہ وہ قرآن کریم کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچائے۔